السلام علیکم دوستو، ہر سال جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ایک عجیب سی روحانی کیفیت ہر مسلمان کے دل میں جنم لیتی ہے۔ گلیوں میں جانوروں کی رونق، بازاروں میں چہل پہل اور گھروں میں خوشی کی وہ لہر جو صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی محسوس ہوتی ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ قربانی، یہ جانور، یہ چھری اور یہ خون دراصل کس عظیم داستان کی یاد ہے؟ یہ داستان ہے ایک باپ کی جس نے اپنے رب کے حکم پر اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قرآن کریم سورۃ صافات میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ سوچیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے، مگر یہ کوئی عام باپ نہیں تھا، یہ اللہ کا خلیل تھا، اور جواب میں بیٹے نے وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک ایمان اور تسلیم و رضا کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں تھی، دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کے سوا کچھ نہ تھا، مگر جب چھری گردن پر چلائی تو اللہ کے حکم سے وہ کاٹ نہ سکی۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے کے ذریعے ایک مینڈھا بھیج دیا اور وہی قربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو کھلی آزمائش قرار دیا اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی اور یادگار بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ دراصل اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ صرف گوشت اور خون کا معاملہ نہیں، یہ ایک باپ کے یقین اور ایک بیٹے کی اطاعت کی لازوال کہانی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کے گوشت یا خون کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قربانی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرنا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اپنی جان سے عزیز چیز ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی ہیں کہ قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ عید الاضحیٰ صرف قربانی کا دن نہیں ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے کا دن بھی ہے۔ جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ یہی تقسیم دراصل معاشرے میں محبت، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔
یہی وہ لمحات ہیں جب پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، بچے خوشی سے جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور گھر کے صحن میں عید کی رونق دیکھنے کی قابل ہوتی ہے۔ یہ منظر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ نسل در نسل چلنے والی ایک روایت ہے جو ہمیں ہمارے اجداد کے ایمان سے جوڑے رکھتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معمولی سی نیکی کو بھی کس قدر عظیم اجر سے نوازتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ آج جب ہم اپنے صحن میں بندے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف گوشت کا حصول نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہماری اپنی خواہش سے ٹکرائے اور ہم بغیر کسی سوال کے سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اطاعت، صبر اور یقین کے ساتھ اگر اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیں۔ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، اسی طرح ہماری اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی قربانیاں بھی شرف قبولیت سے نواز۔ ہمیں اخلاص، تقوی اور سچے دل سے تیرا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور صبر کو قبول فرمایا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی صبر، شکر اور اطاعت سے بھر دے۔ ہمارے اس عاجزانہ عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے پیارے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ باقی اپنے بھائی کو دیں اجازت، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی پیاری سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مهما الشر بها قد طال، مهما الشر بها قد طال، معنا نهج حياتي